یہ سمجھیے کہ نبوت اور امامت، نبوت اور ولایت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے قوسین ہدایت کی تکمیل ہوتی ہے. اب یہ ایک کنایا ہے، چونکہ وجود میں دو قوس علماء عرفان نے اور علماء فلسفہ نے کم، علماء عرفان نے زیادہ. عرفان نظری میں قوس نزولی اور قوس صعودی کی بات ہوتی ہے. یہ ہے کیا؟ یہ مشکل آ گئی نا. مولانا صاحب تو مسکرا رہے ہیں. آپ حضرات کے لیے مشکل ہو گئی. قوس نزولی اور قوس صعودی یہ کیا ہے؟ اچھا اسے کیسے سمجھائیں؟ گھڑی تو سب کے پیش نظر ہے نا. گھڑی سامنے رکھے، اوپر لکھا ہوتا ہے 12، نیچے لکھا ہوتا ہے 6، ہے نا. اچھا اوپر سے جب وہ سوئی دھیرے 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 نیچے آتی ہے 6 تک، تو ایک قوس بنتا ہے، ایک کمان بن جاتی ہے. اور پھر وہ 6 سے 12 تک جاتی ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کمان اور بن جاتی ہے. ایک کمان جب بنتی ہے تو اس کا رخ اوپر سے نیچے ہوتا ہے. نیچے آنے کو کہتے ہیں نزول. نزول. اوپر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ صعود. تو جو ہستی کا دائرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے. جب وہ خلق کرتا ہے اور وہاں سے تخلیق کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ایک قوس مکمل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں قوس نزول. اور جب ہم پھر یہاں سے اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں تو وہ قوس بنتی ہے قوس صعود. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اس قوس نزول اور قوس صعود کی تشریح میں کم سے کم 200 صفحے لکھے جا سکتے ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھے ہیں. یہ علم عرفان نظری کی دقیق ترین بحث ہے. دقیق ترین بحث ہے، یعنی تھیوریٹیکل مسٹیسزم. علم عرفان نظری، تصوف نظری، اس کی دقیق ترین بحث ہے. لیکن اتنی پھیلی ہوئی بحث، کون تھا کس میں یہ کمال تھا کہ ایک جملے میں ادا کر دے؟ قوس نزول بھی قوس صعود بھی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا جو صاحب منبر سلونی تھا. وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ صاحب منبر خطابت صمدی تھا. اور وہ بھی کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ دیکھیں اسے کہتے ہیں کمال. علماء علم کے نقطے بیان کرتے ہیں بیٹھ کے منبر پہ یا مدرسے میں. میدان جنگ ہے، ہنگام کارزار ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں. ایک عظیم شہید کی شہادت کی خبر دی جاتی ہے. اس نیت سے خبر دی جاتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے پاؤں ڈگمگا جائیں، مصیبت کا احساس ہو. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم وہیں سے آئے ہیں وہیں جانے والے ہیں. انا للہ یہ ہے قوس نزول، و انا الیہ راجعون یہ ہے قوس صعود. پورا تھیوریٹیکل مسٹیسزم کا سرمایہ ایک جملے میں موجود ہے. تب تو یہ جملہ اتنا پسند آیا پروردگار کو کہ ادھر علی کی زبان سے نکلا ادھر قرآن میں داخل ہو گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب جملہ تو میں نے کہہ دیا، اور اس مجمع میں مختلف ذوق کے لوگ ہوں گے، مختلف مسلک کے لوگ ہوں گے. یعنی دیکھیے ذرا غلو کی انتہا. آیت ہے قرآن کی، کہہ رہے جملہ ہے علی کا. جب پریشان نہ ہوئیے گا، اگر قرآن خود گواہی دے دے کہ یہ جملہ ہمارا نہیں ہے تو آیت تو پڑھیے.
قرآن میں مختلف لوگوں کے اقوال نقل ہوئے ہیں. قرآن میں تو فرعون کا جملہ بھی لکھا ہوا ہے. فرعون نے یہ کہا. قرآن میں شیطان کا جملہ بھی لکھا ہوا ہے. شیطان نے یہ کہا ہے نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ شیطان کا جملہ قرآن میں موجود ہے, قرآن نے نقل کیا, تو تکلیف نہیں ہوتی. فرعون کا جملہ نقل کیا قرآن نے تو تکلیف نہیں ہوتی. نمرود کا جملہ قرآن نے نقل کیا, تکلیف نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں یہ جملہ پہلے علی کی زبان سے نکلا, بعد میں قرآن میں آیا, تو تکلیف ہوتی ہے. کیا ذوق ہے, کیا عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت مصطفیٰ ہے. ارے قرآن کی آیت پڑھیے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رسول بشارت دیجئے ان کو جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن نا قرآن مجید کی آیت اس طرح نہیں ہے کہ اے ایمان لانے والوں, دیکھو جب تمہارے اوپر مصیبت نازل ہو تو تم یہ کہو. یہ نہیں ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت نازل ہو تو تم یہ کہو. کہا بشارت دیجئے انہیں جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو خدا کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. اب آپ انکار کریں گے تو قرآن کی تکذیب ہوگی. قرآن کو جھٹلائیں گے, قرآن کو جھٹلائیں گے. اتنی جرأتیں بڑھ گئی ہیں. خیر, جو جسور ہوتے ہیں اور جن کے دل میں بغض علی ہو, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. 12 میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فقرہ ایسا ہے کہ جس میں قوس نزول اور قوس صعود دونوں موجود ہیں. یہ درمیان میں آ گئی.